الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لشاهدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ الاحقاف کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک. تو انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کی جائے گی. اس لیے آج ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جو کہ کافی اس پر گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج وہ مسئلہ بھی ذکر کریں گے اور اس کے ضمن میں ایک اور آیت جو ہے سورۃ شورا کی اس کا بھی ذکر کریں گے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں. اور کفار کو کہا اور جو ہے عرب کے لوگوں کو کہا کہ آپ میرے پر ایمان لے آئیں.
تو ظاہر کفار جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور طرح طرح کے اعتراض کیے، جو کہ کئی دفعہ ہم اس کو دہرا چکے ہیں، اور قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر وہ اعتراض بار بار آتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور دیکھو یہ کیسا رسول ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، بازاروں میں اس طرح ہی چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، یاکل الطعام، اور کھانا اسی طرح کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں۔ تو جب وہ کھانا بھی کھاتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، بچے بھی اس کے ہوتے ہیں، پانی بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی چلتا ہے، تمام انسانی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتا ہے، اور جو ہے پھر اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ کمیونٹی میں کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، کتنے ایسے ویل نون شخصیات کمیونٹی میں ہیں جن کو پورا عرب جانتا ہے، جن کو باہر کے لوگ بھی، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور جو مالی لحاظ سے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ بڑے امیر ترین متمول لوگ ہیں، اور جو لوگ سیاسی طور پر بھی بڑے بااثر ہیں، اور مالی طور پر بھی وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں، اور ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے، اور بڑے فصیح اور بلیغ بھی ہیں، تقریریں بھی بہت اچھی کرتے ہیں، لیڈر بھی ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اگر رسول اللہ نے کسی کو بنانا ہوتا تو ان کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کو یہ ایک آدمی ملا جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جس کا کوئی خاندان بھی ان کے پیچھے اتنا بڑا نہیں ہے، والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، اور اب چچے کی کفالت میں ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کیا اتنے بڑے بڑے امیر آدمی جن کی بہت سارے جو ہے زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنا پیسہ روپیہ ہے، اتنی سیاسی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول نہیں بنایا، اور اس آدمی کو اللہ نے رسول اور نبی بنایا؟ تو یہ انہوں نے بار بار جو ہے نا آپ کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیا۔ ہاں اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر ایسا کرے کہ یہ جتنے پہاڑ مکے کے ہیں اتنے سخت ہیں، ان کو پہاڑوں کو ہٹا دے اور یہ میدان بنا دے تاکہ ہم زمینیں آباد کر سکیں۔ ہاں ہم جو سیریا جاتے ہیں، ہم یمن جاتے ہیں، وہاں جا کر گندم لے کے آتے ہیں، جو لے کے آتے ہیں، وہاں جا کے ہم تجارت کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہاں سے لاتے ہیں، مثالیں لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، اور یہاں سے چمڑا لے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں بیچتے ہیں، تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اگر یہاں گندم ہو گئے، یہاں جو ہو گئے، یہاں باقی فصلیں جو ہیں وہ ہوں، تو یہاں دریا بہیں اور نہریں بہیں، یہاں پہاڑ ہٹ جائیں سارے، اور زمین جو ہے ساری زرخیز ہو جائے، تو اللہ کے نبی ہیں تو یہ ایسا کر دیں کہ اس کو زمینیں آباد ہو جائیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے نبی ہیں تو غربت یہاں کی ختم کر دے، سونے اگر پہاڑوں کو نہ ہٹائیں تو اس پہاڑوں سے سونا نکالیں، اور پہاڑوں سے اتنی قیمتی دھات نکالیں اور پیدا کر دیں کہ جو ہے نا ہماری محتاجی ختم ہو جائے۔ اگر ایسی بات ہو تو ہم پھر ان کو اللہ کا رسول مانیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کیا فرمایا؟ کل ما، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان عقل کے انتوں کو یہ کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ بدعم جو ہے نا، آپ نے بدعت کا لفظ سنا ہوگا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو اور ایک نئی چیز گھڑی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ تو بدعم بھی اسی سے ہے کہ کیا فرمایا کہ مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی رسول آئے، تو جب پہلے رسول آئے ہیں
تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ جس کی اثر نہیں ہے، میں پہلا رسول نہیں ہوں کہ جس کی پہلے کوئی اثر نہ ہو، بلکہ مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں۔ اگر مجھ سے پہلے رسولوں کو دیکھو تم تو کیا ان کے پاس اسی طرح خزانے تھے جیسے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ کیا پہلے سارے رسول جو تھے وہ جب آئے تو انہوں نے خزانے تقسیم کیے؟ کیا انہوں نے سب نے دریا بہا دیے؟ کیا انہوں نے پہاڑوں کو ہٹا کر زرخیز زمین کر دی؟ کیا ان لوگوں نے سب جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے اپنے مالی طور پر وہ مضبوط ہو گئے؟ کیا وہ جو لوگ تھے کیا جو آپ کی شرائط پر وہ انبیاء پورے اترتے تھے؟ جبکہ تم ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کو تم مانتے بھی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، جب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، جب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، یوسف علیہ السلام کو مانتے ہو، نوح علیہ السلام کو مانتے ہو، ان رسولوں کو تو تم جانتے بھی ہو اور مانتے بھی ہو، تو بتاؤ مجھے کہ کیا یہ رسول جو تھے یہ ساری چیزیں جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ رسول یہ ساری چیزیں لے کے آئے تھے، یا انہوں نے اپنی قوم کی ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی ہے؟ کیا رسول کا یہی کام ہے کہ تمہیں بتائے کہ تمہارا اونٹ گم ہو جائے تو تمہیں بتائے کہ اونٹ کہاں ہے؟ کیا تمہاری بکری گم ہو جائے تو رسول بتائے کہ تمہاری بکری کہاں ہے؟ کیا تمہاری کوئی ایسی چیز گم ہو جائے تو تم ان سے پوچھو کہ ہماری یہ چیز کہاں؟ کیا رسول کا یہی کام ہے؟ رسول کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ رسول کا کام کیا ہے کہ تمہیں جہنم سے آزاد کرا کے تمہیں جنت کی طرف لے جائے۔ رسول کا کام کیا ہے کہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائے۔ رسول کا کام کیا ہے کہ تمہیں شرک سے بچا کر تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جائے۔ رسول کا یہ کام ہے، رسول کا یہ کام نہیں جو تم کہتے ہو۔ تم میری بات مانو اور تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، دوزخ کی عذاب سے بچ جاؤ، اور تم اللہ کے عذاب سے بچ کر تم جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ یہ میرا کام ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ اور کیا پہلے رسول نبی جتنے بھی آئے کیا وہ نہیں کھاتے پیتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پانی نہیں پیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بازاروں میں نہیں چلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اسماعیل علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تم ان کی اولاد ہو۔ تو جب یہ سارے نبی اور رسول ان کی اولاد بھی تھی، یہ شادی بھی کرتے رہے، یہ بازاروں میں بھی رہے، کھاتے پیتے بھی رہے، تجارت بھی کرتے رہے، تو تم مجھے کہتے ہو کہ یہ رسول کیسا آ گیا جو یہ کام کرتا ہے، اور پہلے نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا ہے محبوب علیہ السلام ان کو فرما دو ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں انہی رسولوں کی طرح رسول ہوں اور انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، جو پیغام وہ لے آئے ہیں وہی پیغام میں لے آیا ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ جملہ ایسا ہے جس کی بڑی غلط ترجمہ اور تفسیریں لوگ کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وما ادری، اے محبوب علیہ السلام ان کو فرما دو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بہ، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، جو مجھے وحی ہوتی ہے نا، میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں، اسی کا مجھے پتہ ہے، اور مجھے وحی کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ میرا کام کیا ہے کہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں ڈراؤں، میرا یہ کام ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا صاف ترجمہ یہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم
کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ لفظ لے کر یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ تمہارے صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کو اختیار بھی کچھ نہیں ہے۔ بھائی صاف لفظ جو یہ بتا رہے ہیں کہ وما ادری ما یفعل بی، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے بس ہیں، ولا بکم، اور نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو آپ بے بس ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے صحابہ کے لیے بھی بے بس ہیں، اور یہی ان کا نظریہ ہے۔ اسی بات جب قرآن کی آیت صاف آ گئی تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، لوگ تو اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو قرآن کی آیت دکھائے، دیکھو جی اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور یہ اعلان کر دو ما ادری ما یفعل بی، کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، ولا بکم، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ بالکل ترجمہ اس کا اسی طرح ہے، ہم اس کو توڑ موڑ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہے اسی آیت کو لے کر کہتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح پچھلی پارے میں 25ویں پارے میں ایک آیت گزری ہے، وہ بھی اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ شورا کی ایک آیت ہے، جو یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے، کیا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان جانتے تھے۔ لفظی ترجمہ ما كنت تدری ما الکتاب، تمہیں پتہ نہیں تھا اس سے پہلے، یعنی اس حکم سے پہلے، وحی سے پہلے تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور تم ولا الایمان، اور تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب یہ دوسری آیت ہے جس کو لے کر صاف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے مطلب کتنی عمر تھی آپ کی جب وحی آئی؟ 40 سال پہلے آپ کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، آپ کو کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے۔ یعنی یہ آج یہ بتا رہی ہے، لفظی ترجمہ آپ کریں ما کنت تدری مل کتاب، آپ کو نہیں پتہ تھا وحی سے پہلے کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، ولا الایمان، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ یعنی جب نبی کو ایمان کا پتہ نہ ہو، اب یہ میں آپ کو تھوڑی وضاحت آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبی کو جو 40 سال کے بعد اعلان کرنے والا ہے، جب اس نبی کو ایمان کا پتہ نہ ہو ایمان کیا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جب کسی کو ایمان کا پتہ نہ ہو تو آپ وہ لفظ زبان پر لا سکتے ہیں؟ جب کسی کو ایمان کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ کون ہے؟ کتنا بڑا یعنی یہ دھوکہ ہے، ہاں جی، اور قرآن مجید کے سمجھنے کی جو ہے اہلیت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو ترجمے بتاتا ہوں، یہ دیکھیے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ شورا کی آیت نمبر 52۔ ایک ترجمہ، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ فتح محمد جلندری اس کا ترجمہ، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان۔ دوسرا ترجمہ شاہ رفیع الدین، نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ تیسرا ترجمہ شاہ ولی اللہ، نمے دانستی کی چیز کتاب و نمے دانستی کی چیز ایمان۔ اس کا بھی یوں ہی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اگلا ترجمہ مودودی صاحب، ابو لالا مودودی، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی،
آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے. آگے مولوی اشرف علی تھانوی، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے. اس سارے ترجموں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، وہی ترجمہ، سب کا ایک ہی انہوں نے ترجمہ مفہوم ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نہ کتاب کا علم تھا اور نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا کہ ایمان کیا چیز ہے. 40 سال تک اعلیٰ حضرت آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے، نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. یعنی یہ بڑا محتاط ترجمہ آپ نے کیا کہ آپ تفصیلاً نئی چیز جانتے تھے. اب اس کو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے لیا. حضرت صاحب فتوحات مکیہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر جن کو بولتے ہیں، ان کی کتاب فتوحات مکیہ میں سے جو ہے ایک باب کا ترجمہ کیا ہے سیدی عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ولی اللہ ہیں، الیواقیت والجواہر کتاب پہ انہوں نے الیواقیت والجواہر میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں اس ترجمے میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کتاب کا پہلے علم تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو کتاب کا علم پہلے تھا یا نہیں تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے آنے سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو اجمالاً پورے قرآن کا علم دے دیا تھا. یعنی پوری صورتیں جیسے یہ ہے کہ 114 صورتیں ہیں، ایک ایک آیت حضور پر نازل ہوئی جب وقت آیا، یعنی جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جبریل کے ذریعے پوری جو ہے نا صورتیں اور آیات نازل فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا علم اجمالاً، تفصیلاً نہیں، اجمالاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پوری شریعت کا علم جو ہے اجمالاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ سب سے آخر میں اترنے والی آیت سورت ہے، کیونکہ اسی میں آتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اسی میں آتا ہے کہ جو ہے نا آج کے دین مکمل ہو گیا. یعنی یہ آخری آیت جو ہے یہ آخری آیتوں میں سے ہے کہ آج کے دین آج کے دن مکمل ہو گیا. ہاں جی، اور دین تمام ہو گیا، کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. اور اسی جو ہے نا یہ غالباً تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور 5ویں آیت میں وضو کا ذکر ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا سورہ مائدہ یہ نازل ہو رہی ہے پورے قرآن مجید کی اخیر میں مدینہ منورہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے کتاب کے آنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ وضو کیسے کرتے تھے؟ یہ میرا سوال تھا، میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا. جب آیت نازل نہیں ہوئی، وضو کے فرائض نازل نہیں ہوئے، وضو اور غسل کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ نازل نہیں ہوا، تو پھر آپ ساری زندگی بغیر وضو نماز پڑھتے رہے. آپ صحابہ اور کو بغیر وضو کے نماز پڑھاتے رہے. آپ نے وضو کیسے کیا؟ جب وضو کی آیتیں ہی نازل ہو رہی ہیں آخر میں تو آپ نے وضو کیسے کیا؟ یا اسی طرح نماز جو ہے یہ کب فرض ہوئی؟ شب معراج.
اور وہ جب آپ کی عمر شریف تھی 53، اور جا کر آپ نے اللہ سے نمازیں لی، لیکن آپ مسجد اقصیٰ میں پڑھا کر گئے انبیاء کو، اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھتے رہے۔ ہاں جی، مکہ مکرمہ میں فجر اور عصر کی نماز جو تھی 2 ٹائم آپ نماز پڑھا کرتے تھے، 5 ٹائم نہیں۔ صحابہ اور حضور فجر اور عصر کے وقت یہ 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کہ نماز نازل نہیں ہوئی تھی، نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا، نماز نازل نہیں، طریقہ بھی نازل نہیں ہوا۔ طریقہ تو جبریل نے آ کر حضور کو جو ہے نا بتایا کہ یہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک نماز اس طرح پڑھانی ہے، ہاں جی، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو جبریل نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھانے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور نماز میں جماعت کرائی اول وقت میں اور آخر وقت میں، تو مکہ میں آپ نماز کیسے پڑھتے رہے؟ آپ اس سے پہلے وضو کیسے کرتے رہے؟ تو جیسے امام عبدالوہاب شعرانی نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، جو اہل سنت کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا اجمالاً علم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجمالاً پورا علم دے دیا تھا۔ ہاں جی، اور پھر یہ دیکھیے آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ یہ سارے ترجمے پڑھیں کہ آپ کو نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا۔ اگر ایمان کا پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اس وقت تک جب ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ ایماندار نہیں تھے۔ ایماندار اگر نہیں تھے علیہ باللہ، تو مجھے بتائیے کہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے یا دیگر حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کی مٹی گوندی جا رہی ہے، ابھی روح داخل نہیں ہوا، آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کے اندر روح نہیں ڈالا گیا، انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور کہتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب آپ اپنے ایمان سے، میری بات آپ اپنے سوچی ایمان میں کہ اگر آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا تو نبی کیسے بن گئے؟ اگر آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا تو آپ نبی کیسے بن گئے؟ اگر آپ کو کتاب کا پتہ نہیں تھا تو وضو کیسے کرتے رہے؟ کتاب میں نمازوں کا ذکر ہے، اگر آپ کو وضو کا نہیں پتہ تھا، کتاب دین کا نہیں پتہ تھا، تو آپ کو کیا، جب آپ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ میں جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ سنی آپ نے؟ تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ نبوت کے پہلے کی بات، اعلان نبوت کے پہلے کی بات ہے۔ کیا یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں اس پتھر کو جانتا ہوں، آپ فرماتے میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، جو ہی میں گزرتا وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ اور جب آپ کو ایمان کا نہیں پتا، آپ کو کتاب کا نہیں پتا، تو بتائیے آپ کے پھر آپ کو پتھر رسول اللہ کیسے کہتا ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے؟ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب وہ ہے جن کو سارے فرقے مانتے ہیں۔ مجدد صاحب کو اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کا، مجدد صاحب کو سارے مانتے ہیں۔ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو تفسیر صاحب تفسیر مظہری، انہوں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے تفسیر مظہری میں مجدد صاحب کے حوالے سے۔ مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھی، میرے پاس ہے مجدد صاحب کی مکتوبات، اس میں نشان لگا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سرتاج ہے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جو سلسلہ ولایت ہے وہ حضرت علی سے شروع ہوا، یعنی جو بھی سلسلہ آپ لے کر چلیں وہ حضرت علی کے پاس جا کر پہنچتا ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اولیاء کے سرتاج ہیں، ولایت ان کے دروازے سے ملتی ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ اچھا، آپ جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ اپنے دور خلافت میں اور آپ دور صحابیت میں جیسے آپ اولیاء کو فیض پہنچاتے تھے، اپنے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں بھی اسی طرح فیض پہنچاتے تھے۔ اب یہ بات کو سمجھ میں آنے والی ہے، سوائے اس کے جب تک کہ ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تو 40 سال ایمان کا بھی پتہ نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کو تو 40 سال کتاب کا بھی پتہ نہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں بھی اولیاء کو اسی طرح فیض پہنچائیں جیسے اپنی خلافت کے زمانے میں اور صحابیت کے زمانے میں جیسے فیض پہنچاتے ہیں۔ مجدد صاحب نے لکھا ہے، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے سمجھنے کے لیے عقل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، عقل پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مرزا ہے جیلمی، ہے نا، مرزا جیلمی، وہ ایک دفعہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے یہ اور حشت بہشت کتاب ہے جو 8 چشتی حضرات کی لکھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، خواجہ قطب الدین، ان کے جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان 8 چشتی بزرگوں کے ملفوظات ہیں حشت بہشت۔ وہ کہتے ہیں حشت بہشت ہو یا تذکرۃ الاولیاء ہو، اور ایک کتاب اور اس کا نام دیا اس نے، 3 کتابیں، کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو تو جلا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تک جلا اس لیے دینا چاہیے کہ تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ حضرت بایزید بسطامی نے یہ کہا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی نے یہ کہا، سبحانی ما اعظم شانی، سبحانی ما اعظم شانی، یعنی ولی جو ہے، آپ جب سبحان پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ سبحان اللہ کیسے پڑھتے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا فصاحت سے بتاتا ہوں تو آپ سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اور حضرت بایزید بسطامی کو جب ان پر وجہ طاری ہوا تو ان کا سبحانی، میں پاک ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ میں پاک ہوں، ما اعظم شانی۔ یہ آتا ہے نا، وہ غالباً یہ کتاب ہے ملا حسن کا متن جو ہے، اس میں یہ آتا ہے سبحانہ ما اعظم شانہ، تو اسی کا سبحانی ما اعظم شانی، وہاں تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ تو بایزید بسطامی نے یہ کہا، اور صاحب تذکرۃ الاولیاء نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ بایزید بسطامی نے یہ کہا، سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہے میری ذات اور میری ذات بڑی بلند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کفریہ کلمہ بایزید بسطامی نے بولا، اور سنی اپنی کتاب جو ہے یہ تذکرۃ الاولیاء کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اس کو جلاتے کیوں نہیں؟ اور کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم نے جواب نہیں دیا، میں اس سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے پاس تو ہے نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب سے بڑے جاہل ہیں۔ کیوں؟ پڑھیے قرآن مجید جو ہے سورہ نمل، سورہ نمل میں، سورہ نمل کے پہلے رکوع میں سورہ نمل آتی ہے 19ویں پارے میں، اور یہ قرآن یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، جانتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان میر میں، فلما جاءہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، حضرت صفورہ کو لے کر حضرت شعیب کے گھر سے چلے، بیوی حاملہ تھی اور ان کو سردی لگی، بھوک بھی لگی، آپ میدان میں اس جنگل میں پہنچے جو مبارک جنگل ہے، جب وہاں پہنچے فرمایا فلما جاءہا، جب آپ اس جگہ آئے جہاں آگ لگی ہوئی تھی، تو نودی انبورے کا من فی النار، جس درخت کو آگ لگی ہوئی تھی
تو اس کے پاس جب آئے تو آواز آئی نودیا، آواز دی گئی، ام بورک من فی النار ومن حولہا، جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ برکت دیا گیا ہے. یعنی یہ درخت جو ہے، اس درخت کو بھی برکت دی گئی ہے، اور درخت کے ارد گرد جہاں تک یہ روشنی جا رہی ہے اس پورے میدان میں، یہ کیا ہے؟ متبرک مقام ہے. یہ کس سے آ رہی ہے آواز؟ درخت سے. اور آگے فرمایا یہ قرآن مجید ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ پاک ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، اللہ پاک ہے. اس کے بعد پڑھے، فرمایا یا موسیٰ، یہ قرآن مجید ہے، اے موسیٰ، انہو، بے شک، ان اللہ العزیز الحکیم. یہ درخت کی آواز کیا آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں. درخت کی آواز کیا آ رہی ہے؟ میں اللہ ہوں اور میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. تو میں نے کہا کہ اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ قرآن مجید میں درخت کہہ رہا ہے، درخت کی آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں. تو جو اتنا بڑا پکا موعد ہے، اتنا پکا موعد ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے یہ آواز آئے کہ میں اللہ ہوں، یا کوئی اپنے آپ کو سبحانی کہے، تو وہ کہے کہ یہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، یہ کفریہ بات ہے. کو درخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور درخت سے آواز آ رہی ہے؟ جب درخت کہے میں اللہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ درخت کو سجدہ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں. کیا میں غلط کر رہا ہوں ترجمہ؟ کیا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے؟ انی انا اللہ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. ان اللہ، میں اللہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ درخت کہہ رہا ہے. اب درخت اگر کہے میں اللہ ہوں تو تم اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہ آئے. اور اگر بایزید بستامی کہہ دے سبحانی معاذ شانی، تو تم کو کتاب کو جلا دو. تو قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ یہ درخت کو کہہ رہا ہے کہ درخت کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ درخت تو اللہ نہیں ہے. تو اس کا جواب اسی آیت میں ہے. اس کو اگر اس کو قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کا پتہ ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر درخت سے ان اللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے اور اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور درخت خدا نہیں بن سکتا، تو بایزید بستامی جو ہے علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، فرمایا کہ یہ بایزید بستامی کا یہ جملہ، شاہ منصور کا یہ جملہ ان الحق، یہ بزرگوں کے یہ اقوال جو ہیں، فرمایا یہ شجر موسیٰ ہے. یہ بزرگ جو ہیں بایزید بستامی ہوں یا شاہ منصور ہوں، یہ کون ہے؟ اتنا جواب ہے کہ یہ شجر موسیٰ ہے، یہ شجر موسیٰ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام درخت سے آواز سنے تو موسیٰ کی توحید میں، اللہ کی توحید، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان میں، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہ آئے اور درخت خدا نہ بنے، تو پھر جب یہ بزرگ جو ہیں جب یہ اپنی حالت سے باہر ہو جائیں، اگر ان کی زبان سے ان الحق نکلے یا ان کی زبان سے سبحانی ما اعظم شانی نکلے، تو پھر اللہ کی توحید میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ معذور ہیں. سمجھ آئی مسئلے کی؟ جی. انی اللہ رب العالمین. تو یہاں بھی یہ کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے. جب آپ کو ایمان کا نہیں پتا تو آپ ایمان کیسے دیں گے؟ جب آپ کو کتاب کا نہیں پتا تو کتاب کیسے دیں گے؟ جبکہ سارے یہی علماء جو کتابوں میں جو ترجمہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ترجمہ کر رہے ہیں، انہی کی کتابیں پڑھو. ان کو دوسری جگہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کیونکہ حدیث کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو جب اس وقت نبی تھے تو کیا آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا؟ اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے. فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہاں جی، اگر آپ کو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور جب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
ہاں جی، یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور حضور کو اعلان ہوا کہ آپ نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے قبیلے کو ڈرائیے. اور وہ آپ کو یاد ہے جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا اور پھر ان کو کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس طرف لشکر آ رہا ہے، یہ آپ نے سکون میں پڑھا ہوگا. ہاں جی، وہ حدیث یاد ہے نا. تو وہ کیا تھا؟ وہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی ہیں آپ ان کو ڈرائیے. ہاں جی، آپ ان کو ڈرائیے. جب یہ کہا نا کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، تو آپ نے بلایا سب کو اور ان کو ڈرایا. جب ان کو ڈرایا تو آپ نے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَهَذَا الْكِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب یہ تصدیق کرنے والی ہے، اور عربی میں ہے یہ کتاب اور یہ تصدیق کرنے والی ہے. ہاں جی، ھذا کتاب، یہ اسی آیت میں، اسی سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 ہے. تو ھذا کتاب، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیا، یہ عربی زبان میں ہے، اور لینذر الذین ظلموا، یہ ان ظالموں کو ڈرانے والی ہے جنہوں نے کفر کر کے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور بشارت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. تو یہ کب نازل ہوئی؟ جب اسلام شروع ہوا. اس وقت رب نے اس وقت کیا فرما دیا کہ مومنوں کے لیے بشارت ہے اور کافروں کے لیے کتاب ڈرانے والی ہے. تو جب اس وقت رب نے اعلان فرما دیا کہ یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے، کافروں کے لیے عذاب کی دعوت ہے، عذاب ان کو آئے گا، تو اب یہ کہنا کہ حضور فرمائے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ کہاں کی منطق ہے؟ پھر اسی طرح آپ قرآن مجید میں مجھے بتائیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور کفار خوش ہوئے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو کافر خوش ہوئے. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا دیکھو نبی ہمارے جیسا ہے. کافر خوش ہوئے، ان کا دیکھو نبی ہمارے جیسا ہے، کہ اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کو نہیں پتا کہ اس کی امت کے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا، ان کو نہیں پتا کہ اس کی امت کو آخرت میں کیا ہوگا. تو ہمیں بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا، تو نبی اور ہم برابر ہیں. یہ کافروں نے خوشی منائی. جب خوشی منائی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کہا کہ میرے محبوب یہ کافر خوش ہو رہے ہیں نا کہ یہ نبی کو بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا، ہم دونوں گروہ برابر ہیں. تو سنو، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوب ہم نے آپ کے صدقے پہلوں کی بھی خطائیں معاف کر دی اور پچھلوں کی بھی خطائیں معاف کر دی. جب یہ خبر حضور تک پہنچی تو صحابہ آئے، انہوں نے مبارکباد دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ رب تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا اور کہا کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کے صدقے پہلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے اور آپ دوسروں کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے، پہلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو خوشخبری آ گئی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی سورہ فتح کی. اس کے بعد یعنی پہلی جو میں نے پڑھی ہے وہ آیت نمبر 2 ہے سورہ فتح کی. اللہ نے صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے آیت نمبر 5 اتاری. فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. فرمایا میرے محبوب، آپ کی امت ہی پریشان ہے نا، جیسے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے لوگوں کے اور آپ کی وجہ سے سب کے گناہ معاف فرما دیے، ہم نے ان کے بھی معاف فرما دیے اور ان کو ہم نے جنت عطا فرما دی. تو فرمائیے کہ یہ کہنا کہ حضور کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا.
اور اگر یہ لوگ تفاسیر پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چلتا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر ہے نا جو علماء نے لکھی ہیں، وہ تفسیر پڑھ لیتے۔ اب تفاسیر میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بصری پڑھ لیں، یا جو سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر ابن جریر وہ پڑھ لیں، یا اس کے اوپر جو تفسیر نیشاپوری ہے وہ پڑھ لیں، یا صاحب روح المعانی جو مفتی عراق ہے قاضی علامہ محمود علوسی کی تفسیر روح المعانی پڑھ لیں۔ یہ تفسیریں اس آیت کو واضح کرتی ہیں۔ کیا واضح کرتی ہیں؟ اب سنیے کیسے واضح کرتی ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی، آپ فرماتے ہیں وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أُلْقِيَ إِلَيْهِ فِي الْمَنَامِ كَمَا أُلْقِيَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ فرمایا کہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں وحی فرمائی جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیند میں وحی فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو نیند میں وحی آئی ہے پتہ آپ کو کون سی تھی؟ وہ بولے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ اے ابراہیم قم فکر بالقربان رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں تو رب کی وحی آئی کہ اے ابراہیم اٹھیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیجئے۔ آپ اٹھے، آپ نے 100 دمبا ذبح فرمایا، پھر سوئے تو دوسری رات کو پھر خواب آیا قم فکر بالقربان علی رب العالمین، اے ابراہیم اٹھیے رب کی بارگاہ میں قربانی کیجیے، آپ نے 100 گائے ذبح کی۔ تیسری رات پھر خواب آیا قم فکر بالقربان علی رب العالمین، اٹھیے رب کی بارگاہ میں قربانی کیجیے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ چوتھی رات پھر خواب آیا، عرض کی یا اللہ میں نے تو دمبے ذبح کیے، گائے ذبح کی، اونٹ ذبح کیے، اب کون سی قربانی چاہتا ہے؟ فرمایا والدوں کا اسماعیل۔ تو یہ سارے تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی آئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی آئی۔ ایک وہ فرمایا وَأُلْقِيَ عَلَيْهِ علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ علی نحو القاء الزبور، جیسے داؤد علیہ السلام کو جاگتے ہوئے اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، یعنی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا، اس کا ایک حصہ زبور ہے جس میں 150 شعر ہیں جو یہ پڑھتے ہیں اپنی تورات میں۔ اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو جاگتے ہوئے عطا فرمائی۔ فرمایا جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور جاگتے ہوئے عطا فرمائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ یہ مجملاً جو ہے قرآن عطا فرمایا۔ وَفِي الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، اب وہ عبارت جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ امام شورانی نے کیا لکھا، اب وہ فتوحات مکیہ سے نقل کرتے ہوئے اَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اُعْطِیَ الْقُرْآنُ مُجْمَلًا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجملاً عطا فرمایا، تفصیل سے نہیں، نازل ہونے سے پہلے پورا قرآن مجملاً عطا فرمایا قبل جبریل علیہ السلام، بغیر تفسیر الآیات والسور، جس میں 6666 آیتیں تفصیل سے نہیں، 540 رکوع تفصیل سے نہیں، 114 صورتیں تفصیل سے نہیں، جیسے ایک ایک آیت نازل ہوتی ہے ایسے نہیں، مجملاً پورا قرآن جبریل کے نازل ہونے سے پہلے رب تعالیٰ نے جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن عطا فرمایا۔ یہ تفسیر روح المعانی اور فتوحات مکیہ، اور اس کے بعد جو ہے امام شورانی کی کبریت احمر، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ اب جو ہے روح المعانی آگے کیا فرماتے ہیں؟ والذی اختارہ ان المعنى على نفی الدرایت من جہت غیر الوحی سواء کانت الدرایت تفصیلیتا و اجمالیتا۔ اب آگے میں اس کو آپ کو تھوڑی تفصیل بتا کے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ حضور نے فرمایا ما ادری، میں نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے،
اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوا. یا ما کنت تدری جو وہاں ہے وہاں بھی یہ درایت کا لفظ ہے. تدری یہاں سے درایت مراد ہے. اب درایت کا معنی کیا ہے؟ جو بڑے بڑے جو ہے نا جنہوں نے یہ جو ہے ڈکشنری لکھی عربی میں، انہوں نے درایت کا معنی کیا لکھا ہے؟ انہوں نے درایت کا معنی لکھا ہے کسی چیز کو اٹکل سے، پچو سے، گمان سے، ظن سے گیس لگا کر کسی چیز کو بیان کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ درایت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ درایت. تو صاحب تفسیر روح المعانی اور صاحب تفسیر نیشاپوری اور صاحب تفسیر روح المعانی اور صاحب تفسیر جو بڑی تفسیر ہے ابن جریر، انہوں نے کیا لکھا؟ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کتاب کو، ایمان کو اور قیامت کے حالات کو اور اپنے واقعات کو میں گیس کر کے میں نہیں بتاتا، نہ مجھے پتا ہے کہ میں ایسے گمان کر کے ظن میں، گمان میں، اٹکل میں اس طرح کر کے بتا دوں کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بلکہ میں کیا کرتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جائے، جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی کی جائے، میں تو وہ جانتا ہوں اور دوسری باتیں میں نہیں جانتا ہوں. اسی لیے علماء نے کیا لکھا کہ جو ہے تفسیر نیشاپوری نے لکھا وَإِنَّهُ لَمْ يَنْفِ إِلَّا الدَّرَایَةَ. نبی کریم علیہ السلام نے جو نفی کی نا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی میں اپنے گمان سے نہیں جانتا، اپنے گمان اور وہم سے اور اٹکل سے میں تمہیں نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بلکہ وما نفی الدرایت من جہت الوحی، آپ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں میں وحی کے ذریعے سے جانتا ہوں، میں اپنے گمان اور ظن کی بنا پر میں نہیں اعلان کرتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. ایک یہ جواب. دوسرا جواب جو ہے انہوں نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے شروع ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے، آپ کو پتا کہ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، ایتھوپیا بھیجا، حبشہ کی طرف. 2 ہجرتیں کی. ایک ہجرت میں کچھ صحابہ گئے، صحابیات جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ بھی تھی، اور پھر اس کے بعد 83 مرد اور کچھ عورتیں اور گئیں. تو جب وہ لوگ گئے نا تو اب آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ کو مدینہ منورہ کی زمین دکھائی گئی. یہ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے اس کو. زمین دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، اور اس میں کھجوروں کے درخت دیکھے اور میدان دیکھا، لیکن جگہ کا نہیں پتا کہ کون سی جگہ ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب لوگ جو ہے وہ حبشہ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے پہلے کتنے انبیاء شہید ہوئے، مجھ سے پہلے کتنے انبیاء، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت شعیاء علیہ السلام شہید ہوئے، کتنے انبیاء شہید ہوئے مجھ سے پہلے. مجھ سے پہلے کتنے لوگ جو ہیں جو ان انبیاء کے فالور تھے ان کو شہید کیا گیا، اور کتنے کافر جو ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں کافر بھی مارے گئے. تو مجھے نہیں پتا کہ جیسے وہ انبیاء شہید ہوئے مجھے بھی شہید کر دیا جائے جب سختی زیادہ ہو رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ جو ہجرت کر کے گئے ہو یہ لوگ کتنے ظلم کریں کہ تمہیں بھی شہادت کا سامنا کرنا پڑے، یا مجھے نہیں پتا کہ یہ زمین جو دکھائی گئی ہے یا ہمیں ہجرت کرنی پڑے. یہ آپ نے فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابتدائی ایام میں فرمایا جب آپ مکے میں تھے. لیکن صاحب تفسیر روح المعانی یہ بتاتے ہیں، ان کی میں عبارت پڑھتا ہوں اور اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَآتَاقِدُ
امام روح صاحب رحمانی فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، سن لے آج، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم ینتقل من الدنیا، آپ دنیا سے اس وقت تک آپ منتقل نہیں ہوئے آخرت کی طرف، یعنی آپ دنیا سے اپنے عالم برزخ کی طرف، آپ دنیا سے قبر شریف کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہوئے حتی اوتی من العلم باللہ تعالی و صفاتہ و شؤونہ والعلم باشیاء یعد العلم بہا کمالا ما لم یؤت احد غیر من العالمین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلایا جب تک کہ کمال علم جتنے بھی علوم ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا و ما یکونوں کا علم عطا فرمایا۔ اب جو حدیثیں یا آیتیں آتی ہیں نا کہ فلاں مقام پر آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، تو وہ ارلی لائف میں اگر آپ نے فرمایا ہو تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم اللہ نے کب عطا فرمایا؟ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب اگر کسی وقت آپ نے کسی حدیث میں یا کسی آیت میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو اگر وہ ہے تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ جانے سے پہلے اللہ نے آپ کو علامات و علوم عطا فرمایا۔ اور ایک بات اور، قرآن مجید میں سورہ نساء میں آتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی آدمی دکھا دے قرآن کی آیت یا کوئی آدمی حدیث دکھا دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ نساء کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا۔ جو بھی آیت یا حدیث آئے گی کہ آپ کے علم میں کسی قسم کی بات کہ آپ نے فرمایا مجھے چیز کا علم نہیں، یا کوئی حدیث ہو جو بتاتی ہو کہ علم نہیں، وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوگی اس کے بعد سورہ نساء کی جو ہے شان نزول دیکھ لیجئے کہ کس سال میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی، اور جو بھی آیت حدیث نکالیں وہ اس آیت سے پہلے کی ہوگی، بعد میں نہیں ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسے صاحب تفسیر المعانی نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے رب نے تمام علوم عطا فرمایا۔ اور جو فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا درایت کی نفی ہے کہ میں اپنے اٹکل پچو سے، اپنے گمان سے، اپنے گمان اور وہم سے میں جو ہے نا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں تو وہ کہتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے، اور جو اللہ نے وحی فرمائی ہے وہ پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں جب درایت کی نفی ہے اور ما یوحا سے علم خدا بات کا اس بات ہے کہ آپ جو ہے آپ کا علم وحی کے ذریعے سے ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اب میں قرآن مجید کی آیت آپ کو بتاؤں کہ رب نے کیا فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان آپ کی ہے، ہر روز آپ کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمی کی طرف نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور سنیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اب ادھر یہ ہے قرآن مجید کی کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ادھر وہ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں ٹکراتی ہیں یا نہیں ٹکراتی؟ ہاں جی، جب ایک آیت انکار کرتی ہے، نفی کرتی ہے، دوسری جو ہے آپ کی شان بیان کرتی ہے، تو قرآن کی آیتیں ٹکراتی تو نہیں ہے نا، تو اس کا ترجمہ یہ کیا کرنا پڑے گا کہ آپ نے فرمایا درایت کی نفی ہے کہ میں اٹکل پچو سے کوئی بات نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو وحی کے ذریعے سے جو آئے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور وحی کی بات بتاتا ہوں، اور وحی کیا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں لا ارضا لو احد امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ اب دیکھیے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا رب سے جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا بات۔ اب دیکھیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، کس کو؟ محبوب علیہ السلام کو۔ اور قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے، اور سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والا مصطفیٰ ہو، تو کیا کمی رہے گی؟ کوئی کمی رہ جائے گی؟ اب دیکھیے استاد وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، استاد وہ ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے، اور شاگرد وہ ہے جو غار حرا میں بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ رب مجھے حکم فرمائے۔ تو کون سی چیز رہے گی؟ 12,000 کا لشکر غزوہ خندق میں آیا، 12,000 کم سے کم تعداد ہے، پورا عرب جو ہے جتنے بھی کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، سارا 12,000 کا لشکر جو ہے منیمم 12,000 کا لشکر، یہ بڑے بڑے فوجی اور سپاہی اور ہتھیار لے کر یہ آئے کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہے، اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت تو چاہیے تھا نا کہ صحابہ سارے ڈر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو جاتی کہ 12,000 کا لشکر آیا ہے، ہاں جی، اور آپ کو یہ کہتے کہ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک چٹان آ گئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی، سنا واقعہ آپ نے؟ ایک پتھر آیا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا، خندق کھودتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پتھر آگے نہیں ٹوٹتا، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے کدال ماری اور اس سے چمک نکلی، پتھر پر جب کدال لگا چمک نکلی، فرمایا مجھے ایران کی چابیاں مل گئی۔ کیا فرمایا؟ مجھے ایران کی چابیاں مل گئیں، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، دوبارہ چٹان پر کدال مارا اور چمک نکلی، فرمایا کیسر کے ملک کی چابیاں مجھے مل گئی، سیریا کی چابیاں مل گئی مجھے۔ تیسری کدال ماری تو فرمایا یمن کی چابیاں مجھے مل گئی۔ اب یہ بتائیے کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایران کی چابیاں بھی مل گئیں، مجھے کیسر کی چابیاں بھی مل گئیں، مجھے یمن کی چابیاں بھی مل گئیں، اور ملی یا نہیں؟ جی، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، وہ جو غزوہ خندق کی چمک میں جتنے ملک آپ کو نظر آئے وہ سارے کے سارے فتح ہوئے، وہ سارے کے سارے فتح ہوئے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور نعمت وصول کرنے والا رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ رب تعالیٰ نے مجھے بڑی شان عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ عسا ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ 15 پارے کی آیت ہے۔ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود سب سے بلند مقام میدان محشر میں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے. وہ مقام باعزت جگہ جو ہے مقام محمود. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن رب تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا جہاں آپ ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے، اب یہ کہنا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بددیانتی ہے یا نہیں کہ ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کے ایمان خراب کرو. ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. ہاں جی، میں آدم کا سردار ہوں، میں موسیٰ کا سردار ہوں، میں عیسیٰ کا سردار ہوں، میں یوسف کا سردار ہوں، یعقوب و ابراہیم و اسماعیل کا سردار ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا. یار یہ فخر والی بات نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایسے حسین نبی کا کوئی سردار بن جائے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کا کوئی سردار بن جائے تو فخر والی بات ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، مجھے رب نے اپنا محبوب اور حبیب بنایا. فخر ہے ان کے لیے جو میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. فخر ہے تو یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، فخر ہے تو ابراہیم کے لیے ہے، فخر ہے تو نوح علیہ السلام کے لیے، فخر ہے تو موسیٰ و عیسیٰ کے لیے جن کو میرے جیسا امام مل گیا. میں تو پہلے ہی رب کا حبیب ہوں، رب کا محبوب ہوں. فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں. آدم وما سواہ تحت لوائی، آدم اور جتنے بھی انبیاء سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، مجھے فخر نہیں اس بات پر. میرے لیے کوئی اتنا فخر والی بات نہیں ہے کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہاں جی، انا اعطیناک الکوثر، ہاں جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کا کیا معنی ہے؟ خیر کثیر، ہر وہ اچھائی جو یو نیم اٹ، جو بھی آپ نام لے لو کسی بھی اچھائی کا، کسی بھی دولت کا، علم کا، اولاد کا، جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، دنیا کی اور آخرت کی سرداری کا، شفاعت کا، آپ جو اچھے سے اچھا نام لے سکتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد وہ ہے. اب قرآن مجید کی اتنی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا، کوثر عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا، شفاعت کا تاج آپ کے سر پر رکھا. تو ابھی بھی آپ کو یہ آیت پڑھے کہ جی ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا نا، تم کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تو صحابہ کے لیے کیا فرمایا؟ یہ قرآن مجید کے 4 مقامات پہ آتی ہے قرآن میں، کلم وعد اللہ الحسنی، کلم وعد اللہ الحسنی، کہ میرے سارے صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، مارا، ان کو شہید کیا، لوٹا، وہ بھی جو بعد میں مسلمان ہوئے یا پہلے مسلمان ہوئے، سب کے لیے فرمایا کلم وعد اللہ، سب کے لیے جنت ہے. یہ عہد نہیں اختیار کہ صحابہ سب کے لیے جنت، اور یہ یاد ہے ولا بکم کہ مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. وہ بتا گئے کہ آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زید فی الجنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. 10 آدمی کا نام نہیں لیا آپ نے، 10 آدمیوں کا نام لیا، ان کو تو جنت ہی کہہ دیا، اپنا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تو کہہ دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ تو کہہ دیا ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ تو کہہ دیا سیدۃ النساء، حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ تو کہہ دیا جب کاشف بن محسن نے کہا، جب آپ نے کہا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک صحابی اٹھا کاشا
اس نے کہا حضور مجھے بھی ان میں داخل کر دیں، فرمایا انت منہم، چل تو بھی ان میں سے ہے۔ آپ نے جنت اس طرح تقسیم فرمائی۔ اور یار لوگ یہ عہد پکڑے رکھیں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حدیث بھول گئے کہ آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے میدان محشر میں، زلفیں بکھر کر زمین پر جائیں گی، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھائیے۔ رب ہو کر اپنے محبوب کو کتنی اداؤں سے، کتنے پیار سے بنا رہا ہے، ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، ارفع راسک، سل توڑتا، مانگ جو مانگنا ہے آپ کو مل جائے گا، وشفا تو شفا، جس کی مرضی شفاعت کرو ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ کیا یہی ترجمہ ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ یہی ترجمہ ہے؟ ہاں جی، ثابت بن کیسے کہ وہ صحابی جو اونچا سنتے تھے، جس کا ذکر سورہ حجرات میں آتا ہے، اونچا سنتے تھے۔ ثابت بن قیس جب عید اتری تو وہ گھر میں بیٹھ گئے کہ یہ عید میرے بارے میں نہ سنی، کہ میں گستاخ ہو گیا، میری آواز اونچی، جو اونچا سنتا ہوں بولتا بھی اونچا، تو گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا ثابت کہاں گئے؟ حضور وہ گھر میں ہے۔ فرمایا کیوں؟ پتہ چلے جی وہ آیت اتری ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے تو میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں نہیں جاتا۔ آپ نے بلایا، بڑے پیارے صحابی تھے، آپ بلا کر کیا کہا؟ اے قیس اما ترضا ان تعیش حمیدا، اور تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو زندگی گزارے بڑی خوبصورت، جب تک تو زندہ رہے گا بڑی خوبصورت زندگی گزارے گا، وتقتل شہیدا، اور تو جب شہید ہوگا تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، جب موت آئے گی تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، وتدخل الجنۃ، اور تو جنت میں جائے گا۔ بھائی ثابت بن قیس کو تو آپ جنت دے رہے، عشرہ مبشرہ کو تو جنت دے رہے، اپنے شہزادوں کو تو جنتی جوانوں کا سردار بنا رہے ہیں، ابو بکر اور عمر کو جنتی جوانوں بوڑھوں کا سردار بنا رہے ہیں، بیٹی کو آپ عورتوں کا سردار بنا رہی جنت کی عورتوں کا، اور حضرت عکاشہ بن محصن کو آپ جو ہے بغیر حساب کتاب کی جنت دے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ یہ عثمان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ شخص ہے جس کو قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں۔ اب بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ آیت جو ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ کے دلوں میں یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ نکال دو اس طرح کے وہم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ بلکہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، قرآن مجید میں امام قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت سارے پوری لسٹ بنائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو چھڑکا، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہا، اللہ نے یہ تنبیہ کی، توبیخ کی، جھڑک دی۔ قاضی صاحب نے وہ ساری آیات لکھی ہیں، فرمایا اللہ نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے کی ہیں، لوگوں کے لیے کی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے۔ اصل میں مقصد کیا ہے؟ امت ہے، امت کے لوگ ہیں جن کو تنبیہ کی ہے کہ تم یہ کام جو ہے چھوڑ دو، یہ ایسے نہ کرو۔ لیکن اب کسی کو تو خطاب کرنا تھا، اب جبریل آپ کے اور میری طرف تھوڑے آنے تھے، جبریل جو آئے تو حضور کی طرف آئے، خطاب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، لیکن مراد کیا ہے؟ امت مراد ہے۔ ہاں جی، یہ پوری آیتیں ساری قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ نے ساری وہ بیان کی ہیں جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید اب دین ہے۔ مثلا مجھے ایک یہ بھی قول آتا ہے اس آیت کے تحت، چونکہ بڑی لمبا باز تھا میں اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا،
تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، ایک تیسرا قول یہ کہ پتہ نہیں میرے دین کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں جی، تو کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ؟ ہاں جی، اللہ نے وہ رسول بھیجا ہدایت دے کر، ہاں جی، جو اور دین اس کو دیا. وہ کون سا دین دیا؟ جو سارے دینوں پر غالب آ جائے گا. یہ قرآن کی ہے، سارے دینوں پر غالب آ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ہاں جی، وہ ارادہ کرتے ہیں کافر کہ اللہ کے دین کو مٹا دیں، اس دین مصطفیٰ کو مٹا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، اگر کافر جتنا بھی اس کو برا کریں. جب اللہ فرماتا ہے کہ دین مصطفیٰ غالب آئے گا، جب اللہ کہتا ہے دین مصطفیٰ مکمل ہو کے رہے گا چاہے کافر جتنا زور لگا لے، تو اب یہ بات کہنا کہ جی حضور کو یہ فکر تھا کہ میرے دین کا کیا بنے گا. کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تک رات کا اندھیرا پڑتا ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پڑتی ہے، میرا دین اس کپڑے کے خیمے میں بھی داخل ہوگا اور مٹی کے مکان میں بھی داخل ہوگا. آج دیکھ لیں کہ کس ملک میں، کون سے ملک ہے جس میں اسلام نہیں ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب یہ کہنا کہ حضور نے کہا مجھے پتہ نہیں میرے دین کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں میرے صحابہ کے پاس کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ صرف وہ لوگ یا تو جہالت ہے ان کی، جو لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، اور یا پھر ان کو جو ہے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے دین سے کوئی جو ہے عداوت ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں. ورنہ یہ ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ ساری احادیث جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اب ایک آیت کا ہم نے ترجمہ تفسیر کی ہے، آگے چلتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. اے میرے محبوب ان کو فرما دو، ان کافروں کو فرما دو کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کافر کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم نے بنایا ہوا ہے. تو ان کو کہو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم انکار کرتے ہو تو تمہارا حشر کیا ہوگا. ایک تو یہ نا کہ اللہ تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم انکار کر بیٹھو تو پھر تمہیں کتنا عذاب ملے گا تمہیں پتہ ہے. اور فرمایا کہ تم تو انکار کرتے ہو، لیکن شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم. اس سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک گواہ نے گواہی دے دی تھی اس قرآن کی، ہاں جی، اور وہ ایمان لایا اور تم کفر کرتے ہو، تم تکبر کرتے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. فرمایا کہ اگر یہ قرآن تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم انکار کر جاؤ تو پتہ تمہیں کتنا عذاب ہوگا. اور فرمایا تم انکار کیوں کرتے ہو جب تم سے پہلے امت جو گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد وہ اس قرآن پر ایمان لا چکا ہے، اور تم تکبر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تو تمہیں اللہ کیسے ہدایت دے گا تم ظالموں کو. وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، ان کا باپ بھی عالم تھا، پھر یہ بھی عالم تھے، اور یہود ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے آئیں گے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں کھجور پر چڑھا اور میری پھوپھی جو تھی وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی. مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو میں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کھجور پر. تو میری پھوپھی نے سنا تو کہتی ہے کہ اگر موسیٰ بن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام، اگر موسیٰ بن عمران آ جاتے
تو اتنا بلند نعرہ نہ لگاتا جتنا تو نے محمد کی خبر سن کر نعرہ بلند کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پھپھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی انبیاء سارے بھائی ہوتے ہیں نا، تو یہ وہی پیغام لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پیغام لائے، اور یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے میں نے نعرہ بلند کیا۔ تو میں اترا، مجھے چونکہ خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانی ہے، تو میں جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ تشریف لائے پہلے دن ہی، تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے زیارت کی۔ یہ احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ جب میں نے زیارت کی نا تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھتے ہی میں ایمان لے آیا، اندر سے ایمان لے آیا، دیکھتے ہی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ نبی، یہ سچے نبی ہیں۔ جب یہ دیکھا اس کے بعد میں نے کہا اب ایمان تو میں لایا ہوں دل سے، تو ان کو تھوڑا دیکھ بھی لوں، عالم تھے نا، میں دیکھ بھی لوں۔ تو عرض کی حضور آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا فرمان کیا ہے، کوئی نصیحت فرمائی۔ تو آپ نے پھر فرمایا افشوا السلام، یہ آپ کے مبارک منہ سے نکلا افشوا السلام۔ ہاں یہ ابھی کلمہ ایسا ہے کہ آپ، چونکہ آپ جو تھے، آپ کے اقوال جو تھے وہ کمپریہنسو اقوال ہوتے تھے کہ ایک لفظ بولتے اور معنی پھر قیامت تک لوگ اس کے ترجمے کرتے رہتے اور وہ لفظ ختم نہ ہوتا۔ آج آپ کی یہ شان تھی، آپ کی جوامع الکلم کہا تھا نا کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا، کہ کمپریہنسو میننگ اس کے ہوتے تھے جو بھی آپ ارشاد فرماتے تھے۔ فرمایا کہ افشوا السلام، اب سلام سے مراد کیا کہ جو بھی شخص ملے اس کو السلام علیکم کہو۔ ایک مطلب کیا کہ سلامتی کو پھیلاؤ، ٹیررزم ختم کرو، ہاں جی ٹیررزم ختم کرو اور سلامتی پھیلاؤ، مسلمان جہاں ہوگا وہ امن کا نشان ہوگا، یہ آپ نے فرمایا۔ افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، سلام کو عام کرو، ہاں جی۔ اور اسلام کا نام بھی اس لیے ہے کہ اسلام کا مطلب پیس ہے، تو اسلام میں آپ دیکھنا اگر ایک آدمی سچا مسلمان ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ مسلمان تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نیبر کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سفر کرتے ہو بس میں تو بس اگر 10 میل کا سفر کرتی ہے تو 10 میل میں جو آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ تو اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو امن کا راہ دکھاتا ہے۔ تو فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو۔ اور دوسرا جو بات سب سے اہم ہے، جو لوگوں کو آج کل فکر پڑا ہوا ہے، فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھ لو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان دیکھو، اور پھر مسلم امت کے خزانے دیکھو کہ غریبوں کے لیے کیسے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہاں جی لوگ منتیں کرتے ہیں پلیز یہ میرا کھانا آپ کھا لیں، یہ میرے کھانے سے آپ روزہ افطار کر لیں۔ کہیں غریب کا کسی کو پتہ ہے، بتاؤ اگر کوئی غریب ہے تو وہ کھانا لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے اطعموا الطعام، یعنی افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، غریبوں کو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا بالارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، جو تم سے توڑتا ہے رشتہ اس کے ساتھ جوڑو تم، صلوا بالارحام۔ اور پھر آپ دیکھو جملے دیکھو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا بالارحام، یصلون یصلی صلی، نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو۔ کتنے خوبصورت باتیں۔ اور ادخلوا الجنت بدار السلام، پھر جنت میں خاموشی سے سلامتی والی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جب کہا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ بن سلام۔ دیکھو حضور کی ذات پر ایمان لائے، محبت سے کلمہ پڑھا، جی اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی آیت پہ فرمایا یہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ تھا جو قرآن پر ایمان لے آیا، اور تم تکبر کرتے ہو، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھائے گا۔ اگرچہ اس کی اور تفسیر بھی ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام نہیں ہے، ہاں جی کوئی اور مراد ہے، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو
دوسری تفسیر بیان کرو۔ آگے فرمایا جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو غریب لوگ مسلمان زیادہ ہوئے۔ ہاں جی، جیسے عمار بن یاسر غریب مسلمان ہوئے، بلال مسلمان ہوئے، خباب بن ارت مسلمان ہوئے، تو یہ سارے غریب تو جب مسلمان ہوئے تو کافر کہنے لگے اگر یہ کوئی اچھا مذہب ہوتا نا، اگر یہ اچھا مذہب ہوتا تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہوتے، چونکہ یہ مذہب اچھا نہیں ہے اس لیے سارے غریب مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عمر کی ایک لونڈی تھی، وہ غریب تھی بیچاری، ظاہر لونڈی جو تھی غریب ہوتی، وہ مسلمان ہو گئی حضرت عمر سے پہلے۔ حضرت عمر نے اتنا مارا اس کو، اتنی تکلیف دیتے وہ بیچاری برداشت کرتی، لیکن اس نے اسلام نہیں چھوڑا۔ تو کافر کہنے لگے دیکھو یہ رزین جو لونڈی ہے اس جیسے غریب مسلمان ہو رہے ہیں، اگر یہ اسلام کو عزت والا مذہب ہوتا نا تو عمر مسلمان ہو جاتے، یا مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کافر کیا کہتے ہیں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، فرمایا اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی، ایمان اسلام میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے نہ پہنچ جاتے، یعنی ہم پہلے ایمان لاتے، یہ غریب مسلمان پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کو ہدایت نہ ہوئی، کافروں کو ہدایت نہ ہوئی، فَسَيَقُولُونَ، جب وہ مسلمان نہ ہوئے نا تو پھر کیا کہنے لگے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ بڑا یہ پرانا بہتان ہے، یعنی اسلام کو کہنے لگے، قرآن کو کہنے لگے یہ پرانا بہتان ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، یعنی وہ جو تورات ہے وہ امام تھی، کتاب بھی امام کی تعریف یہ ہوتی ہے ما یؤتم بہ، یہ امام کی تعریف ہے، امام ما یؤتم بہ، محکم کان مبتلا کتابن کان و انسانا، یہ امام کی تعریف ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یعنی غلط کو بھی امام کہتے ہیں جس کے پیچھے جس کی اتباع کی جائے، صحیح کو بھی امام کہتے ہیں جس کو بھی فالو کیا جائے وہ امام ہوتا ہے۔ اس لیے ہے نا قیامت کے دن اعلان ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اعلان ہوگا ہر آدمی اپنے امام کے پیچھے ہو جائے، ہر آدمی اپنے امام کے پیچھے ہو جائے۔ تو جو غلط امام ہیں، باطل امام ہیں، کافر ہیں، کافروں کے لیڈر ہیں، جو کافر ہوں گے وہ ان کے پیچھے جمع ہو جائیں گے، ظالموں کے پیچھے ہو جائیں گے، بدکار بدنام ان کے پیچھے ہو جائیں گے، اور نیکوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ امام کا لفظ جو ہے یہ کافر، مسلمان، ظالم، نیک، گناہگار سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ کتاب کو بھی امام کہتے ہیں، انسان کو بھی امام کہتے ہیں۔ ما یؤتم بہ محقا کان مبتلا کتابا کان و انسان، تو فرمایا یہاں کتاب کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی نا تورات، وہ امام تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ اس کتاب کی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لسانً عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ہاں جی، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ظالموں کو ڈرانے والا ہے اور جو ہے مسلمانوں کو خوشخبری دینے والا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ، یہ کہہ کر پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، پکے ہو گئے اس بات پر، پھر ان کے پاؤں کو پائے اس بات کو ان کو لغزش نہ آئی، جتنے ظلم ہوئے، جتنے ستم ہوئے، جتنے تکلیفیں ہوئیں، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر جتنی ظلم کی آندیاں آئیں، حضرت بلال کی طرح پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، جو ثابت قدم رہا۔ اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی حزن اور ڈر ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا جو اتنے استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ لوگ یہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، جنت تو ملتی ہے رب کے فضل سے، لیکن جتنے یہ اچھا عمل کریں گے نا اس کی جزا میں اللہ ان کو بہت نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی جنت تو ملے گی، اعمال کے بدلے میں نہیں ملتی، جنت ملتی ہے رب کے فضل سے، لیکن جو نیک عمل کرے گا اس کی جزا رب دے گا، ان کو بڑی نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا۔
یہ تھا آج کا درس. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے درس کو اپنی بارگاہ رب عزت میں قبول فرمائے.